تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسے واقعات چھپے ہیں جو عام لوگوں تک کبھی نہیں پہنچے یا جان بوجھ کر نہیں پہنچنے دیے گئے۔ طاقتور حکومتوں، خفیہ اداروں اور بعض اوقات خود میڈیا نے ان سچائیوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ یہ کوئی سازشی کہانی نہیں، یہ دستاویزی حقائق ہے جو دہائیوں بعد منظر عام پر آئے اور اب ہمارے سامنے ہے۔ 1953 کا سال تھا۔ CIA نے ایک خفیہ منصوبہ شروع کیا۔ اس کا نام تھا MK Ultra۔ یہ نام عام لوگوں کو نہیں پتا تھا، پارلیمنٹ کو بھی نہیں پتا تھا، صرف چند اعلیٰ افسران جانتے تھے۔ CIA کے بڑے افسر ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہے تھے: کیا انسان کے ذہن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جو راستہ انہوں نے چنا وہ انتہائی ظالمانہ تھا۔ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو تجربہ گاہ بنا دیا۔ قیدیوں کو بغیر بتائے دوائی دی گئی، اسپتالوں کے مریضوں کو انجیکشن لگائے گئے، کچھ لوگوں کو LCD دی گئی، ایک ایسی دوا جو ذہن کو بالکل بدل دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے ذہنی بیمار ہو گئے۔ ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی، انہیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ یہ سب 1953 سے 1973 تک چلتا رہا۔ پورے 20 سال ہزاروں لوگ متاثر ہوئے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ 1973 میں CIA کے ڈائریکٹر نے حکم دیا: تمام دستاویزات جلا دو۔ ہزاروں فائلیں راکھ ہو گئے۔ CIA کو لگا کہ یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، مگر ایک غلطی ہو گئی۔ کچھ فائلیں غلط جگہ رکھی ہوئی تھی اور جل نہیں پائی۔ 1977 میں وہ فائلیں ملے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ 1950 کا سال تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ میں سگریٹ ہر جگہ مشہور تھی۔ فلموں میں ہیرو سگریٹ پیتا تھا، ڈاکٹرز دکھائے جاتے کہ سگریٹ پیتے ہیں، عورتیں، مرد، نوجوان اور بوڑھے سب سگریٹ استعمال کر رہے تھے۔ سگریٹ کمپنیاں بہت امیر اور طاقتور تھے اور ان کے پاس ایک خوفناک راز تھا۔ ان کے اپنے سائنسدانوں نے تحقیق کی، نتیجہ واضح تھا: سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے۔ یہ 1950 کی بات ہے، مگر کمپنیوں نے یہ راز چھپا لیا۔ فائلیں بند کمروں میں ڈال دی گئی۔ کمپنیوں نے پھر الٹا کام کیا، جھوٹی تحقیقات شائع کیے، ڈاکٹروں کو پیسے دیے تاکہ وہ اشتہاروں میں کہے کہ سگریٹ محفوظ ہے۔ اخبارات میں کہا گیا کہ سگریٹ تناؤ کم کرتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ کہا گیا کہ حاملہ عورتیں بھی سگریٹ پیتی رہے۔ یہ سب جھوٹ تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ 1950 سے 1994 تک چلتا رہا۔ کروڑوں لوگ سگریٹ پیتے رہے، لاکھوں لوگ کینسر میں مبتلا ہوئے، لاکھوں کی جان گئی۔ 1994 میں ایک بہادر شخص نے ہمت کی۔ وہ کمپنی کے اندر کام کرتا تھا۔ اس نے لاکھوں خفیہ دستاویزات میڈیا کو دے دی۔ دنیا نے پڑھا، دنیا نے دیکھا، کمپنیوں نے انکار کیا، پھر مقدمے ہوئے۔ 1998 میں انہیں $206 ارب کا جرمانہ ہوا، مگر لاکھوں لوگ جو اس جھوٹ کی وجہ سے مر گئے تھے واپس نہیں آئے۔ تاریخ کی وہ راز جو عوام سے چھپائے گئے۔ 1953 کا سال تھا۔ مشرقی وسطیٰ کا ایک اہم ملک تھا ایران۔ یہ قدرتی وسائل سے مالا مال تھا، خاص طور پر تیل سے۔ اسی دوران ایران میں ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ ملک کو ایک منتخب وزیر اعظم ملا۔ اس شخص کا نام تھا محمد مصدق۔ مصدق کون تھا؟ مصدق ایران کے پہلے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظموں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ تعلیم یافتہ تھے، ایماندار تھے اور اپنے ملک کے وسائل کو ایرانی عوام کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا، ایران کا تیل ایران کی ملکیت ہے، کوئی غیر ملکی کمپنی اسے اپنی مرضی سے نہیں لے جا سکتی۔ یہ فیصلہ ایرانی عوام کو بہت پسند آیا، مگر اس نے مغربی طاقتوں کو ناراض کر دیا۔ اس وقت ایران کے تیل پر ایک برطانوی کمپنی کا کنٹرول تھا۔ اس کمپنی کا نام تھا اینگلو ایرانین آئل کمپنی۔ یہ کمپنی ایران سے اربوں ڈالر کا تیل نکالتی تھی، مگر اس منافع کا بہت چھوٹا حصہ ایران کو ملتا تھا۔ جب محمد مصدق نے تیل کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا تو برطانیہ شدید ناراض ہو گیا۔ برطانیہ نے امریکہ سے مدد طلب کی۔ امریکہ خفیہ ادارہ CIA اور برطانوی خفیہ ادارہ M16 نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کو بعد میں 1953 ایرانین کوف ڈی ایٹاٹ کے نام سے جانا گیا۔ اس منصوبے کے تحت اخباروں میں جھوٹی خبریں پھیلائی گئی
لوگوں کو پیسے دے کر احتجاج کروائے گئے، فسادات پیدا ہو گئے اور فوج کو حکومت کے خلاف کھڑا کیا گیا۔ آخر کار 19 اگست 1953 کو مصدق کی حکومت گرا دی گئی، ایک جمہوری حکومت ختم ہو گئی۔ محمد مصدق کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر مقدمہ چلایا گیا، انہیں 3 سال قید کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا، وہ باقی زندگی اسی قید میں رہے اور 1967 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ شاہ کا دور۔ اس بغاوت کے بعد ایران میں بادشاہ محمد رضا پہلوی کو دوبارہ طاقت دی گئی۔ ان کے دور میں ایک سخت حکومت قائم ہوئی، مخالفین کو گرفتار کیا گیا اور خفیہ پولیس کے ذریعے عوام کو دبایا گیا، لوگوں میں غصہ بڑھتا گیا۔ آخر کار سن 1969 میں ایرانین ریولوشن برپا ہوا، شاہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایران میں ایک نئی حکومت قائم ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات شدید دشمنی میں بدل گئے اور اس دشمنی کا اثر آج بھی دنیا محسوس کرتی ہے۔ دیر سے آنے والا اعتراف۔ سن 2013 میں تقریباً 60 سال بعد CIA نے سرکاری دستاویزات جاری کیے۔ ان دستاویزات میں یہ تسلیم کیا گیا کہ 1953 میں ایران کی منتخب حکومت کو گرانے میں امریکی خفیہ ادارے کا کردار تھا۔ یہ راز تقریباً 60 سال تک دنیا سے چھپا رہا۔ 1932 کا سال تھا۔ امریکہ کی ریاست الاباما میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، نام تھا ٹسکیگی۔ یہاں زیادہ تر غریب سایہ فام کسان رہتے تھے، وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے اور زیادہ تر کم تعلیم یافتہ تھے۔ ڈاکٹر کا علاج کروانا ان کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ پھر ایک دن سرکاری ڈاکٹر وہاں پہنچے۔ ڈاکٹروں نے کہا، ہم تمہارا مفت علاج کریں گے، مفت دوائی دی جائیں گی، مفت کھانا ملے گا اور اگر تمہاری موت ہو گئی تو خاندان کو مالی مدد بھی ملے گی۔ 400 مرد اس پروگرام میں شامل ہو گئے۔ ان میں سے زیادہ تر مرد ایک خطرناک بیماری میں مبتلا تھے، سائفلس۔ یہ بیماری خون کے ذریعے جسم میں پھیلتی ہے، اگر علاج نہ کیا جائے تو دل، دماغ اور جسم کے کئی حصے تباہ ہو جاتے ہیں۔ مگر ڈاکٹروں کا مقصد علاج نہیں تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بیماری بغیر علاج انسان پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ ان مردوں کو مریض نہیں بلکہ صرف تجربے کا حصہ سمجھا گیا۔ سب سے بڑا ظلم 1947 میں ایک اہم دوا دریافت ہوئی، پینسلین۔ یہ آتشک کے علاج کے لیے مؤثر اور سستی تھی، مگر 400 مردوں کو یہ دوا جان بوجھ کر نہیں دی گئی۔ اگر وہ صحت یاب ہو جاتے تو تحقیق رک جاتی۔ ڈاکٹر نوٹ لکھتے رہے اور مریض تکلیف میں مرتے رہے۔ 40 سال کا ظلم۔ یہ تجربہ 1932 سے 1972 تک جاری رہا۔ 28 مرد براہ راست بیماری سے مر گئے، تقریباً 100 خاندان متاثر ہوئے، کئی بیویاں اور بچے بیماری کا شکار ہوئے۔ سچ سامنے آنا۔ 1972 میں پیٹر بوکسٹن نے یہ راز دریافت کیا۔ اس نے پہلے حکومت کو بتایا مگر کسی نے توجہ نہیں دی، پھر میڈیا کو بتایا۔ خبر شائع ہونے پر پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ یہ تجربہ بعد میں تاریخ میں ٹسکیگی سپیلس اسٹڈی کے نام سے مشہور ہوا۔ دیر سے آنے والی معافی پروگرام پوری بند کر دیا گیا، باقی مریضوں کو علاج دیا گیا اور متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ ملا۔ 1997 میں صدر بل کلنٹن نے وائٹ ہاؤس میں 8 زندہ بچ جانے والے مردوں کے سامنے معافی مانگی۔ ان کی عمریں 80 سے 90 سال کے درمیان تھے۔ ان کے ساتھی جو مر چکے تھے وہ واپس نہیں آ سکتے تھے۔ 1964 کا سال تھا۔ ویتنام ایک چھوٹا سا ملک تھا، غریب تھا، جنگلوں سے بھرا ہوا تھا، 2 حصوں میں بڑا ہوا تھا۔ شمال میں کمیونسٹ حکومت تھی، جنوب میں امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت تھی۔ امریکہ پہلے سے وہاں موجود تھا مگر ابھی تک بڑی جنگ نہیں چھیڑی تھی۔ پھر ایک رات سب بدل گیا۔ وہ رات اگست 1964۔ خلیج فرانکلن میں امریکی بحری جہاز USS میڈوکس گشت کر رہا تھا۔ واشنگٹن میں خبر آئی ویتنام نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ امریکہ کا رد عمل۔ صدر لنڈن جانسن ٹی وی پر آئے، سنجیدہ چہرہ، غصہ بھری آواز۔ انہوں نے کہا، ہمارے جہازوں پر حملہ ہوا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم جواب دیں گے۔ پورا امریکہ غصے میں تھا۔ سینٹ نے فوری اجازت دے دی کہ ویتنام میں جنگ شروع کرو۔ صرف 2 سینیٹرز نے مخالفت کی مگر سچ کیا تھا۔ پہلا واقعہ ہوا تھا مگر بہت چھوٹا۔ ویتنام کی چھوٹی کشتیوں اور امریکی جہاز کے درمیان ایک مختصر جھڑپ۔
دوسرا واقعہ جو جنگ کی اصل وجہ بنا وہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اسی رات جہاز کے کپتان نے واشنگٹن کو پیغام بھیجا تھا۔ اس نے لکھا تھا، مجھے یقین نہیں کہ کوئی حملہ ہوا ہے، موسم خراب تھا، رات تاریک تھی، ریڈار غلطی کر سکتا ہے، پہلے تحقیقات کرو۔ واشنگٹن نے یہ پیغام نظر انداز کر دیا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، جنگ چاہیے تھی۔ کیوں جنگ چاہیے تھی؟ صدر جانسن کے مشیر چاہتے تھے کہ ویتنام میں کمیونزم کو روکا جائے۔ انہیں ایک بہانہ چاہیے تھا۔ خلیج ٹونکن وہ بہانہ بن گیا۔ ایک جھوٹ، ایک فیصلہ اور ایک پوری قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ امریکہ نے 5 لاکھ فوجی بھیجے۔ ہر روز بم گرتے تھے، ہر روز گاؤں جلتے تھے، ہر روز لوگ مرتے تھے۔ ایک مشہور تصویر ہے، ایک ننھی بچی سڑک پر بھاگ رہی ہے، کپڑے جل گئے ہیں، چہرہ درد سے بھرا ہوا ہے، پیچھے سے آگ آ رہی ہے۔ یہ تصویر دنیا نے دیکھی اور روئی۔ یہ وہ جنگ تھی جو ایک جھوٹ سے شروع ہوئی تھی۔ 10 سال چلی۔ 58,000 امریکی فوجی مارے گئے، 20 لاکھ سے زیادہ ویتنامی مارے گئے، جن میں زیادہ تر عام لوگ تھے، کسان تھے، بچے تھے، عورتیں تھے۔ ویتنام کی زمین زہریلے کیمیکل سے برباد ہو گئی، جنگل تباہ ہو گئے، نسلوں تک اثر رہا۔ سچ کیسے سامنے آیا؟ 1971 میں ڈینیل ایلسبرگ نے پینٹاگان پیپرز لیک کیے۔ ان دستاویزات میں سب کچھ لکھا تھا۔ حکومت کو پتا تھا کہ دوسرا حملہ نہیں ہوا۔ حکومت نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ حکومت کو پتا تھا کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، پھر بھی چلتی رہی۔ امریکہ کام گیا۔ 1995 میں سابق وزیر دفاع رابرٹ میک نامارا نے کتاب لکھی۔ اس نے لکھا، ہم غلط تھے، بہت بڑی غلطی تھی۔ خلیج ٹونکن کا دوسرا حملہ نہیں ہوا تھا، ہم جانتے تھے، پھر بھی آگے بڑھتے رہے۔ یہ اعتراف 30 سال بعد آیا، جب 20 لاکھ لوگ مر چکے تھے، جب ویتنام تباہ ہو چکا تھا، جب 58,000 امریکی خاندان ٹوٹ چکے تھے۔ ایک سوال، اگر اس رات کپتان کی بات سنی جاتی، اگر پہلے تحقیقات ہوتے، اگر ایک شخص نے سچ کی بجائے جھوٹ نہ چنا ہوتا، تو کیا 20 لاکھ لوگ زندہ ہوتے؟ شاید ہاں۔ وہ دستاویزات جیسے جلانے کی کوشش کی گئی، مگر سچ زندہ رہا۔ 1971 کا سال تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ ویتنام وار میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ہر روز امریکی فوجی مارے جا رہے تھے، ہر روز ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہے تھے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، ماں باپ اپنے بیٹوں کو جنگ میں بھیجنے سے انکار کر رہے تھے، مگر حکومت مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی، ہم جیت رہے ہیں، سب کچھ قابو میں ہے۔ مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ ایک انسان کا ضمیر جاگ اٹھا۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ڈینیل ایلسبرگ۔ وہ امریکی حکومت کے لیے کام کرتا تھا، وہ تعلیم یافتہ تھا، ذہین تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ حقیقت جانتا تھا۔ اس نے خود ویتنام کی صورتحال دیکھی تھی، اس نے وہ خفیہ رپورٹ پڑھی تھی جو عام لوگوں تک کبھی نہیں پہنچتی تھی، اور اس سے معلوم تھا کہ حکومت اپنے عوام سے سچ چھپا رہی ہے۔ 7,000 صفحات کا راز۔ امریکی محکمہ دفاع، یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے ایک خفیہ تحقیق تیار کی تھی۔ یہ رپورٹ تقریباً 7,000 صفحات پر مشتمل تھی۔ اس میں ویتنام جنگ کی اصل کہانی درج تھی، وہ فیصلے جو عوام سے چھپائے گئے، وہ غلطیاں جو کبھی تسلیم نہیں کی گئے۔ اس خفیہ رپورٹ کا نام تھا پینٹاگان پیپرز۔ یہ دستاویز صرف چند منتخب افراد کو پڑھنے کی اجازت تھی، اور ڈینیل ایلسبرگ بھی ان میں شامل تھا۔ ایک خطرناک فیصلہ۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا، یہ سچ عوام تک پہنچنا چاہیے۔ وہ رات کو دفتر میں رک جاتا، جب سب لوگ جا چکے ہوتے، پھر وہ ایک صفحہ فوٹو کاپی کرتا۔ ہزاروں صفحات، رات کے اندھیرے میں اکیلا۔ کبھی کبھی اس کی چھوٹی بیٹی بھی اس کے ساتھ ہوتی، وہ کاغذ کے صفحات ترتیب دینے میں مدد کرتی۔ باپ اور بیٹی کو شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ تاریخ کا رخ بدل رہے ہیں۔ سچ اخبار تک پہنچا۔ آخر کار ڈینیل نے یہ خفیہ دستاویزات دی نیو یارک ٹائم کو دے دیے۔ 13 جون 1971 کو اخبار نے پہلا حصہ شائع کیا۔ امریکہ ہل کر رہ گیا۔ یہ انکشافات حکومت کے دعووں کے بالکل برعکس تھے۔ فوراً امریکی صدر رچرڈ نکسن نے عدالت سے حکم لیا کہ اخبار اشاعت روک دے، مگر ایک اخبار رکا،
تو دوسرا شروع ہو گیا۔ دی واشنگٹن پوسٹ نے بھی رپورٹ شائع کر دی۔ پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ سچ کو دبانا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ غداری کا مقدمہ۔ حکومت نے ڈینیل پر مقدمہ قائم کیا، اس پر غداری کا الزام لگایا گیا۔ اگر سزا ہو جاتی تو اسے 115 سال قید ہو سکتی تھی، مگر وہ خوفزدہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا، میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ عوام کو سچ جاننے کا حق ہے۔ بالآخر حکومت نے مقدمہ خارج کر دیا، کیونکہ یہ ثابت ہوا کہ خود حکومت نے اس مقدمے میں غیر قانونی طریقے استعمال کیے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈینیل ایلسبرگ کے انکشاف نے امریکہ کو جھنجھوڑ دیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ حکومت برسوں سے سچ چھپا رہی تھی۔ ویتنام جنگ کے خلاف احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا۔ بالآخر 1973 میں امریکہ نے ویتنام سے اپنی فوج واپس بلانا شروع کر دی۔ ایک شخص کی ضمیر نے پوری قوم کو حقیقت دکھا دی۔ ڈینیل ایلسبرگ سن 2023 میں 92 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے اس نے ایک بات کہی، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، میں نے وہی کیا جو درست تھا۔ کاش میں نے یہ کام اور پہلے کیا ہوتا، شاید کچھ مزید زندگیاں بچ جاتے۔ ایک خلائی جہاز خلا میں روانہ ہونے والا تھا جس میں 7 خلاباز سوار تھے۔ ان 7 خلابازوں میں ایک عام اسکول کی استاد بھی شامل تھی جو خلا میں جانے والی پہلی عام امریکی شہری بننے والی تھی۔ اس تاریخی لمحے کو دیکھنے کے لیے پورا امریکہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اسکولوں میں بچے بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ ٹی وی پر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ 28 جنوری 1986 کی صبح تھی۔ فلوریڈا میں شدید سردی تھی جو معمول سے کہیں زیادہ تھی۔ اسی صبح خلائی جہاز اسپیس شٹل چیلنجر نے اڑان بھری۔ جیسے ہی راکٹ آسمان کی طرف بلند ہوا، لوگوں نے تالیاں بجائے اور خوشی کا اظہار کیا، لیکن صرف 73 سیکنڈ بعد آسمان میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ خلائی جہاز ایک بڑے آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا۔ اس حادثے میں 7 خلاباز مارے گئے۔ پورا امریکہ سکتے میں آ گیا۔ بچے رو پڑے، بڑے رو پڑے اور پورے ملک میں غم کی فضا چھا گئی۔ امریکی صدر رونالڈ ریگن نے قوم سے خطاب کیا اور اس سانحے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اب اصل سوال یہ تھا کہ یہ حادثہ کیوں ہوا؟ ابتدا میں ناسا نے کہا کہ یہ ایک تکنیکی حادثہ تھا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ لانچ سے ایک رات پہلے یعنی 27 جنوری 1986 کی رات انجینئروں کی ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں ایک انجینئر بار بار خبردار کر رہا تھا کہ راکٹ کو اس موسم میں لانچ نہ کیا جائے۔ اس انجینئر کا نام روجر تھا۔ اس نے واضح طور پر کہا کہ سرد موسم میں راکٹ کے ربڑ سیل، جنہیں اورنگ کہا جاتا ہے، صحیح کام نہیں کرتے۔ اگر یہ سیل ناکام ہو گئے تو آگ راکٹ کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس انجینئر نے اپنی بات صرف زبانی نہیں کہی بلکہ تحریری رپورٹ بھی پیش کی۔ اس نے بار بار خبردار کیا اور تقریباً التجا کی کہ لانچ کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن اس کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ سیاسی اور عوامی دباؤ تھا۔ اگلے دن صدر کا سالانہ خطاب ہونے والا تھا اور اس خلائی مشن کو اس تقریر میں شامل کیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لانچ پہلے ہی کئی بار مؤخر ہو چکی تھی اور میڈیا مسلسل سوال اٹھا رہا تھا۔ آخرکار فیصلہ کر لیا گیا کہ لانچ ہر حال میں ہوگی۔ بعد میں ایک انجینئر نے بتایا کہ اس رات اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ اگلے دن کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن اس کی بات کسی نے نہیں سنی۔ جب خلائی جہاز اسپیس شٹل چیلنجر تباہ ہوا تو روجر اندر سے ٹوٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ خطرہ کیا ہے اور اس نے اسے روکنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بعد میں اس نے کہا وہ 7 چہرے آج بھی اس کی نیند میں آتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ شاید وہ انہیں بچا سکتا تھا۔ وہ باقی زندگی اسی بوجھ کے ساتھ جیتا رہا۔ حادثے کے بعد ایک صدارتی تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا جسے روجر کمیشن کہا جاتا ہے۔ اس کمیشن کی تحقیقات کے دوران میٹنگ کے ریکارڈ سامنے آئے۔
اندرونی دستاویزات سامنے آئے اور پوری حقیقت آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے آ گئی۔ اسی دوران مشہور سائنسدان رچرڈ فائنمین نے ایک سادہ مگر طاقتور تجربہ کیا۔ انہوں نے ٹی وی کے سامنے ایک گلاس ٹھنڈے پانی میں اورنگ کا ٹکڑا ڈالا اور دکھایا کہ سردی میں یہ سخت ہو جاتا ہے اور اپنی لچک کو دیتا ہے۔ پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا اور آخرکار ناسا کو حقیقت تسلیم کرنا پڑی۔ اس سنحے سے ایک بڑا سبق ملا۔ یہ 7 لوگ اس لیے نہیں مرے کہ ٹیکنالوجی ناکام تھی، بلکہ اس لیے مرے کیونکہ سیاسی دباؤ کے سامنے سچ کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک انجینئر بار بار کہتا رہا کہ لانچ نہ کی جائے، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ جب طاقت، سیاست اور شہرت کی خواہش سچ سے بڑی ہو جائے تو اس کی قیمت اکثر بے گناہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں سگریٹ بنانے والی بڑی کمپنیوں کے سائنسدانوں نے ایک اہم حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ نکوٹین ایک طاقتور نشہ آور مادہ ہے، یعنی جو شخص ایک بار سگریٹ پینا شروع کرے اس کے لیے اسے چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کا دماغ آہستہ آہستہ نکوٹین کا عادی بن جاتا ہے۔ جب جسم کو نکوٹین نہ ملے تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے اور ہاتھ تک کانپنے لگتے ہیں۔ یہ کیفیت بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے کسی اور نشہ اور چیز کے عادی افراد میں دیکھی جاتی ہے، مگر اس حقیقت کے باوجود سگریٹ کمپنیوں نے یہ سچ عوام سے چھپا لیا۔ انہوں نے صرف حقیقت کو چھپانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ سگریٹ میں نکوٹین کی مقدار کو بھی جان بوجھ کر اس طرح ترتیب دیا کہ نشہ زیادہ طاقتور ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص سگریٹ پینا شروع کرے وہ اسے آسانی سے چھوڑ نہ سکے اور ہمیشہ کے لیے اس عادت میں جکڑا رہے۔ یہ ایک سوچا سمجھا کاروباری منصوبہ تھا جس میں انسان کو پہلے عادت کا شکار بنایا جاتا ہے اور پھر اس عادت سے نکلنے کا راستہ مشکل کر دیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کمپنیوں نے اپنی توجہ نوجوانوں اور بچوں کی طرف بھی مبذول کر لی۔ 1980 کی دہائی میں فلپ مورس نے ایک کارٹون کردار متعارف کروایا جسے جوئے کامل کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ٹھنڈے انداز والا اونٹ دکھایا جاتا تھا جس نے آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ پہنا ہوتا، موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوتا اور ہاتھ میں سگریٹ پکڑے۔ اس کردار کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ نوجوان اور بچے اس سے دلچسپ اور متاثر کن سمجھے۔ اس کے اشتہارات رسالوں میں شائع ہوتے اور کئی جگہوں پر بڑے بڑے بورڈ بھی لگائے جاتے تھے۔ مقصد واضح تھا کہ کم عمر لڑکوں کو سگریٹ کی طرف مائل کیا جائے، کیونکہ جو لوگ کم عمری میں سگریٹ شروع کرتے ہیں وہ اکثر ساری زندگی اس عادت کو چھوڑ نہیں پاتے۔ بعد میں جب کچھ اندرونی دستاویزات سامنے آئے تو ایک اور حیران کن حقیقت ظاہر ہوئی۔ 1981 میں RJ رینالڈ ٹوبیکو کمپنی کی ایک خفیہ رپورٹ منظر عام پر آئی جس میں لکھا تھا کہ کل کے سگریٹ پینے والے دراصل آج کے 14 سال کے بچے ہیں۔ یعنی کمپنیوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کا اصل مستقبل کم عمر نوجوان ہے اور اسی بنیاد پر ان کی مارکیٹنگ کی حکمت عملی تیار کی جا رہی تھی۔ آج دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 8 ملین یعنی 80 لاکھ لوگ تمباکو کے استعمال کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ تعداد کئی بڑی جنگوں اور وباؤں سے بھی زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اس نقصان کے بارے میں معلومات بہت پہلے سے موجود تھے، مگر اس کے باوجود کاروبار جاری رکھا گیا۔ 1994 میں امریکہ میں ایک سماعت ہوئی جو یونائیٹڈ اسٹیٹ کانگریس میں منعقد کی گئی۔ اس سماعت میں 7 بڑی سگریٹ کمپنیوں کے سربراہوں کو طلب کیا گیا۔ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا نکوٹین نشہ آور ہے تو ایک ایک کر کے سب نے یہی جواب دیا کہ نہیں۔ پوری دنیا نے ٹیلی ویژن پر یہ بیان سنا، مگر بعد میں وہ دستاویزات سامنے آئے جن میں انہی کمپنیوں کے سائنسدانوں نے واضح طور پر لکھا تھا کہ نکوٹین واقعی نشہ آور ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ امریکہ اور یورپ میں تمباکو کمپنیوں پر سخت قوانین اور پابندیاں لگ گئی۔ اس کے بعد یہی کمپنیاں نئی منڈیوں کی طرف منتقل ہونے لگے، خاص طور پر ان ممالک کی طرف جہاں قوانین کمزور ہے اور آگاہی کم ہے، جیسے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش، یا جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک، افریقہ اور کئی ترقی پذیر ممالک اس کی مثال ہے۔ وہاں سگریٹ آسانی سے دستیاب ہے اور نوجوانوں تک اس کی رسائی بھی زیادہ ہے۔
ہم نے اس سیریز میں کئی کہانیاں سنے، خفیہ تجربات کی کہانیاں، سگریٹ کی جھوٹ کی حقیقت، ایران میں حکومت کا تختہ اڑنے کی سازش، سایہ پام لوگوں پر کیے گئے ظلم، ویتنام کی جنگ کے پیچھے چھپے حقائق، چیلنجر خلائی جہاز کا حادثہ اور نکوٹین کے نشے کا چھپا ہوا راز۔ ہر کہانی الگ تھی، ہر جگہ الگ تھی اور ہر زمانہ مختلف تھا، مگر ان سب میں ایک چیز حیرت انگیز طور پر ایک جیسی تھی اور وہ تھا طریقہ۔ تقریباً ہر بار ایک ہی طریقہ استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ عوام کو سچ جاننے کا حق نہیں، اس کے بعد یا تو جھوٹ بولا جاتا یا مکمل خاموشی اختیار کر لی جاتی۔ اگر کوئی سوال اٹھاتا تو اسے دبانے کی کوشش کی جاتی، اہم دستاویزات کو چھپا دیا جاتا یا تباہ کر دیا جاتا، اور جب کبھی سچ سامنے آ جاتا تو آخر میں معافی مانگی جاتی اور معاملہ ختم سمجھ لیا جاتا۔ تقریباً ہر کہانی کے اختتام پر معافی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ خفیہ اداروں نے معافی مانگی، سگریٹ بنانے والی کمپنیوں نے جرمانے ادا کیے، امریکہ نے ایران کے معاملے پر افسوس ظاہر کیا، صدر بل کلنٹن نے ٹسکی کی تجربے کے متاثرہ افراد سے معذرت کی، اور خلائی حادثے کے بعد خلائی ادارے نے بھی اپنی غلطی تسلیم کی۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا معافی سے مرنے والے واپس آ جاتے ہیں؟ کیا معافی سے ٹوٹے ہوئے خاندان دوبارہ جڑ جاتے ہیں؟ کیا معافی سے ضائع ہو جانے والی زندگی واپس مل جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعات کو روکا کیسے جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب کہانیوں میں ایک اور چیز بھی مشترک تھی۔ تقریباً ہر ایک واقعے میں ایک ایسا شخص ضرور تھا جس نے خاموش رہنے کے بجائے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ ڈینیل ایلزبرگ نے خفیہ سرکاری دستاویزات عوام تک پہنچائے، پیٹر بوکسٹن نے ٹسکی کی تجربے کی حقیقت دنیا کو بتائی، روجر بوئیجولی نے خلائی جہاز کے خطرے کے بارے میں خبردار کیا۔ اسی طرح ایک گمنام شخص نے سگریٹ کمپنیوں کے خفیہ دستاویزات کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ یہ لوگ نہ تو بہت طاقتور تھے، نہ ہی بہت مشہور، اور نہ ہی بے حد امیر، مگر ان کے پاس ایک چیز ضرور تھی اور وہ تھا زمین۔ انہوں نے سچ کو چھپانے کی بجائے اسے ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر سچ بولنے کی قیمت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ڈینیل پر مقدمہ چلایا گیا اور اسے جیل جانے کا خطرہ تھا۔ روجر کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا اور وہ باقی زندگی خاموشی اور تنہائی میں گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ سگریٹ کمپنیوں کی حقیقت ظاہر کرنے والے شخص کو اپنی شناخت تک چھپانی پڑی۔ سچ بولنے کی قیمت اکثر بہت بھاری ہوتی ہے، مگر خاموش رہنے کی قیمت اس سے بھی زیادہ بھاری ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھ لینا غلط ہوگا کہ یہ سب صرف ماضی کی باتیں ہیں۔ آج بھی دنیا میں راز چھپائے جاتے ہیں، آج بھی طاقتور لوگ سچ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑی کمپنیاں اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج ٹیکنالوجی موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، اور معلومات پہلے کی مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ اس کے باوجود سچ کو مکمل طور پر چھپانا ناممکن تو نہیں، مگر پہلے سے زیادہ مشکل ضرور ہو چکا ہے۔ ان تمام کہانیوں سے ایک بڑا سبق سامنے آتا ہے۔ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے سچ بولنے کی ہمت کی، وہ لوگ نہیں جنہوں نے سچ کو چھپانے کی کوشش کی۔ بہت سے طاقتور افسران اور حکمران گزر گئے جن کے نام آج کسی کو یاد نہیں، مگر ڈینیل جیسے لوگ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا وقت کے ساتھ فراموش ہو گئے، مگر وہ گمنام لوگ جنہوں نے حقیقت کو ظاہر کیا، انہوں نے لاکھوں زندگیاں بچانے میں کردار ادا کیا۔ طاقت عارضی ہوتی ہے، مگر سچ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور اگر کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آئے جب آپ کسی ظلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں یا کوئی ایسا جھوٹ سنے جیسے دنیا کے سامنے آنا چاہیے، تو یہ بات یاد رکھے کہ بڑی تبدیلیاں ہمیشہ کسی بڑے ہجوم سے نہیں بلکہ ایک شخص سے شروع ہوتی ہے، اس ایک شخص سے جو خوف کے باوجود سچ بولنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہی اس پوری سیریز کا خلاصہ ہے۔ 9 کہانیاں، 9 راز اور ایک سبق۔ سچ چھپایا جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں، ایسے ظاہر ہونے میں صرف وقت لگتا ہے۔